بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ثاقب کامران صاحب، مربی سلسلہ، نائب وکیل سمیع و بصری تحریک جدید ربوہ، اور ان کے بیٹے عزیزم عارب کامران کے بقضائے الہی وفات اور تدفین۔ انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ جماعت احمدیہ کے مخلص، بے لوث اور فدائی خادم، مربی سلسلہ اور نائب وکیل سمیع و بصری تحریک جدید ربوہ محترم ثاقب کامران صاحب مورخہ 28 جولائی 2023 بروز جمعۃ المبارک فضل عمر ہسپتال ربوہ میں بعمر 42 سال بقضائے الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم ثاقب کامران صاحب مورخہ 9 ستمبر 1981 کو کوٹ احمدیہ ضلع بدین میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام محترم چودھری عبدالقدوس ثانی صاحب تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مخلص احمدی خاندان میں آنکھ کھولی اور بچپن سے ہی دینی ماحول میں پرورش پائی۔ آپ کے والدین نے آپ کے بچپن میں ہی دینی تعلیم سے لگاؤ اور اس کی اہمیت سے آگاہی آپ کے دل و دماغ میں راسخ کر دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے کراچی سے میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد جون 1998 میں اپنی زندگی خدا کی راہ میں وقف کرنے کے لیے فارم پر کر دیا اور ستمبر 1998 میں جامعہ احمدیہ ربوہ میں داخلہ لے لیا اور دینی تعلیم کے حصول کے لیے میدان میں آ گئے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ جامعہ احمدیہ میں تعلیم، کھیل اور دیگر شعبہ جات میں ہمیشہ نمایاں پوزیشن حاصل کرتے رہے۔ آپ نے جون 2005 میں جامعہ احمدیہ سے شاہد کی ڈگری بہترین پوزیشن سے حاصل کی اور دوران سروس FA کا امتحان بھی پاس کر لیا۔ جامعہ احمدیہ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ کی بطور مربی سلسلہ پہلی تقرری نظارت اصلاح و ارشاد مقامی میں ہوئی، جہاں آپ کو جولائی 2005 تا جولائی 2006 خدمات بجا لانے کی توفیق ملی۔ جولائی 2006 تا جولائی 2009 آپ نے حدیث کے مضمون میں تخصص اسپیشلائزیشن مکمل کیا۔ تخصص کا امتحان پاس کرنے کے بعد آپ کو سیریا یعنی شام کے تعلیمی اداروں میں عربی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ چنانچہ آپ وکالت تعلیم تحریک جدید کے تحت شام، سیریا تشریف لے گئے، تاہم سیریا میں حالات خراب ہونے کی وجہ سے پڑھائی جاری نہ رکھ سکے اور 2 سال تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد جون 2011 میں واپس پاکستان تشریف لے آئے۔ پاکستان تشریف لانے کے بعد آپ کو پہلی بار جولائی 2011 تا ستمبر 2012 اور دوسری مرتبہ ستمبر 2013 تا اکتوبر 2016 نائب نگران متخصصین خدمت کی توفیق ملی۔ ستمبر 2012 تا ستمبر 2013 آپ نے بطور معاون وکیل التعلیم خدمات سر انجام دیں۔ اکتوبر 2016 تا نومبر 2018 آپ نائب وکیل وقف نو رہے۔ اسی دوران آپ کو بطور قائم مقام نگران متخصصین اور قائم مقام وکیل وقف نو خدمت کی سعادت نصیب ہوئی۔ مئی 2017 میں نائب وکیل وقف نو کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ آپ کو بطور نگران اسٹوڈیوز تحریک جدید خدمات بجا لانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ دسمبر 2018 میں اسٹوڈیو تحریک جدید کا نام شعبہ سمیع بصری تحریک جدید رکھا گیا اور آپ کو نائب وکیل سمیع بصری تحریک جدید مقرر کیا گیا۔ آپ تا دم آخر اسی عہدہ پر خدمات سر انجام دینے کی توفیق پاتے رہے۔ آپ کا خدمات دینیہ کا عرصہ 18 سال بنتا ہے۔ علاوہ ازیں آپ کو مختلف سالوں میں مجلس مشاورت پاکستان میں تحریک جدید کی نمائندگی کا شرف بھی حاصل رہا۔ مجلس خدام الاحمدیہ پاکستان میں آپ کی شاندار خدمات بھی تاریخ خدام الاحمدیہ کا ایک روشن باب ہیں، جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ خدام الاحمدیہ کے جن اہم عہدوں پر آپ خدمت کی توفیق پاتے رہے، ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ 2007 تا 2009 محتمم تعلیم، جولائی 2009 میں آپ بغرض تعلیم بیرون ملک چلے گئے۔ 2011 تا 2014 ایڈیشنل محتمم عمومی، 2014 تا 2016 محتمم مقامی،
2016-2017 محتمم تحریک جدید، 2017 تا 2021 نائب صدر مجلس خدام الحمدیہ پاکستان۔ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سے اوصاف اور خوبیوں کے مالک تھے، خلافت کے شیدائی اور انتہائی اطاعت گزار تھے۔ آپ کی 18 سالہ خدمات کا سلسلہ محنت، لگن، محبت، ذمہ داری، جانفشانی، خوش دلی، اطاعت اور خاکساری کے جذبہ سے دن رات انتھک کام کرنے کے اصولوں پر مبنی تھا۔ رات ہو یا دن کے اوقات اپنے بچوں سے ملاقات اور آرام کو ایک طرف رکھ کر کام اور بس کام کیے جاتے تھے۔ خدام الاحمدیہ کے 14 سالہ دور خلافت میں تو اپنے مفوضہ امور کے علاوہ رات گئے تک کام میں مصروف رہتے اور ہمیشہ لیٹ نائٹ ہی گھر میں داخل ہوتے، نہ کھانے کی پرواہ کرتے اور نہ آرام کا خیال آتا۔ صبح پھر تازہ دم ہو کر پہلے اپنے مفوضہ امور کی انجام دہی، پھر خدام الاحمدیہ کی خدمت میں لگ جاتے۔ 24 گھنٹے خدمت کا یہ سلسلہ آپ کی زندگی کا خاصہ تھا۔ آپ کے دفتر وکالت سمیع بصری تحریک جدید کے ممبران اور آپ کے رفقا کار آپ کی جدائی میں بہت مغموم اور افسوس کے جذبات لیے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ہمارے افسر نہیں تھے بلکہ ہمارے لیے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کے مطابق یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ہمارے بڑے کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ گیا ہے۔ اپنے دفتر کے ہر کارکن اور اس کے خاندان سے مرحوم کا ذاتی تعلق تھا۔ آئے دن پوچھتے رہتے کہ کوئی مسئلہ یا پریشانی ہو تو بتاؤ۔ جب کسی کی مشکل کا پتہ چلتا تو پہلی فرصت میں اس کا حل کرنا اپنا فرض سمجھتے اور ہر ممکن خیال رکھنے کی کوشش کرتے، ساتھ ساتھ دلاسا دیتے کہ پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ مزاج میں بہت سادگی اور بے تکلفی کا انداز تھا۔ جب کوئی کام سپرد ہوتا تو ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دینے میں لگ جاتے اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کو مکمل کرنے کی تلقین کرتے۔ اگر کسی وجہ سے ناراضگی ہوتی تو بھی نرم لہجہ میں بات کر کے سمجھا دیتے۔ دفتری خدمات کے حوالے سے اپنے رفقا پر آپ کو بہت اعتماد تھا، خلافت سے بہت محبت اور لگاؤ تھا۔ خود بھی اطاعت کے جذبہ سے کام کرتے اور اپنے ساتھیوں کو بھی کام مکمل کرنے کی ہدایت کرتے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی ارشاد موصول ہوتا یا خطبہ سنتے تو فوراً اس کے مطابق کسی نہ کسی آئیڈیا پر ویڈیو پروگرام کی پلاننگ کرتے اور اپنے دفتر میں ڈسکس کرتے۔ جب دفتری معاملہ ہوتا یا کسی نئے پروجیکٹ پر کام کا آغاز کرنا ہوتا تو میٹنگ میں کہتے کہ میں نے تو حضور انور کو دعا اور رہنمائی کے لیے فیکس لکھ دی ہے، آپ لوگ بھی لکھ دو۔ درجہ چہارم کے عملہ کا بہت خیال رکھتے، اکثر ان کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ پیسے رکھتے تھے کہ بچوں کے لیے کوئی چیز لے جانا۔ آپ کی وفات کے بعد دفتر میں صفائی کرنے والا عیسائی خاکروب بھی آیا اور اس نے آ کر دفتر کے عملہ سے باقاعدہ افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ مرحوم بہت نرم دل اور شفقت کرنے والے تھے، وقت کی پابندی کا وصف آپ میں بہت زیادہ تھا۔ صبح دفتر وقت سے 15 منٹ پہلے موجود ہوتے اور دفتر کا خود ہی کھول کر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ اسی طرح ہر کام کی تکمیل بر وقت اور ذمہ داری سے کرتے۔ آپ کو جلسہ سالانہ UK 2018 میں شرکت کی توفیق ملی۔ آپ کی شادی 19 اگست 2005 کو محترمہ عظمیٰ ثاقب صاحبہ بنت مکرم چودھری مبارک احمد صاحب کے ساتھ عمل میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹی اور 2 بیٹوں سے نوازا۔ چھوٹے بیٹے عزیزم عارب کامران کی مورخہ 28 جولائی کو بعمر 2 سال 8 ماہ مکرم ثاقب کامران صاحب کے ساتھ وفات ہو گئی ہے۔ بڑی بیٹی عزیزہ رومائسہ کاشفہ کامران بعمر 17 سال اور بیٹا عزیزم غالب کامران بعمر 13.5 سال زیر تعلیم ہے۔ ثاقب کامران صاحب کے والد صاحب 2021 میں فوت ہو گئے تھے۔ مرحوم کی والدہ مکرمہ صادقہ قدوس صاحبہ بنت مکرم چودھری عزیز احمد 3 بھائی اور 2 بہنوں کے کینیڈا
اور جرمنی سے پاکستان آنے کے انتظار کے لیے مرحومین کی میتیں مورچری فضل عمر ہسپتال میں رکھوا دی گئی تھیں۔ مورخہ 1 اگست 2023 بروز منگل صبح 9:30 بجے احاطہ دفاتر صدر انجمن احمدیہ ربوہ میں ہر دو مرحومین کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ بعدہ دونوں جنازے الگ الگ ایمبولینسوں میں تدفین کے لیے لے جائے گئے۔ محترم ثاقب کامران صاحب خدا تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے، اس لیے بیشتی مقبرہ دارالفضل میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ قبر تیار ہونے پر اجتماعی دعا کرائی گئی۔ محترم ثاقب صاحب کی تدفین کے بعد ان کے بیٹے عزیزم عارب کامران کی تدفین عام قبرستان نزد بس اڈہ عمل میں آئی۔ بچے کی قبر تیار ہونے پر بھی اجتماعی دعا ہوئی۔ اس سے قبل دونوں میتوں کو 1 اگست کی صبح 7 تا 9 بجے چہرہ دکھانے کے لیے دارالضیافت میں رکھا گیا تھا۔ مسلسل 2 گھنٹے تک اہل ربوہ چہرہ دیکھنے کے لیے آتے رہے۔ خدام ربوہ نے دارالضیافت سے لے کر تدفین کے تمام مراحل تک مختلف مقامات پر احسن طریق سے ڈیوٹیاں سر انجام دیں۔ نماز جنازہ، تدفین اور آخری دیدار کے لیے اہل ربوہ کثیر تعداد میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ مرحومین سے پیار کا سلوک فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے، آمین۔ رپورٹ ابو سدید، آواز شعیب خالد۔